نصلی علی رسولہ الکریم 2020 رمضان آج انشاءاللہ میں 11ویں پارے کا اور وقت ملا تو 12ویں کا بھی آج انشاءاللہ کچھ منتخب آیات اور خلاصہ پیش کروں گا۔ 11ویں پارے کی جو ابتدا ہے اس میں غزوہ تبوک سے واپسی پہ جن صحابہ جو منافقین رہ گئے تھے نا، انہوں نے جھوٹے عذر پیش کرنا شروع کر دیے۔ جسے ہم کہتا ہوں میرے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے نا اپنا، اسے کسی کام سے بھیجو اور وہ نہ کرے، پھر وہ بچے آپ کو بتائیں یوں گھماتے ہیں، یوں ہو گیا تھا، یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں اب یہ قومی ترانہ سنائے گا کیونکہ قومی ترانے کی دو خاصیتیں، ایک الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں، تو بچے جب عذر پیش کرتے ہیں نا تو ان کے بھی مخصوص الفاظ، سر میں درد تھا، یہ تھا، فلانا تھا۔ دوسرا قومی ترانہ بڑی سر میں پڑھا جاتا ہے تو بچے بھی نا تو وہ ایک خاص اسٹائل میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک سے جب واپسی ہوئی ہے، یار اس کی آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ مائک کی۔ غزوہ تبوک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو منافقین نے آ کے قومی ترانے سنانا شروع کر دی، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، میرے ساتھ یہ تھا، تو میرے یوں تھا، تو میرے یوں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں پہلے بتا دیا، جھوٹے لوگ ہیں اور مفاد پرست لوگ ہیں۔ خیر پچھلے سال میں نے اس پہ بہت تفصیل سے درس دیا تھا، تو آج جو ہے نا اس موضوع کو میں زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا۔ منافقین کو بتایا گیا، اور کچھ ایسے تھے جو نیک صحابہ تھے، وہ غلطی سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ قبول کی گئی۔ دیکھو جو بھی قرآن کی آیت میں موجودہ حالات کے لحاظ سے جو میسج ملتا ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں وہ ضرور بتاؤں۔ ایسا ہمیں بہت ملتا ہے قرآن میں بھی، حدیثوں میں بھی، کہ جو مخلص لوگ تھے نا ان سے بہت بڑی غلطی بھی ہوئی تو ان کے سوری کو قبول کیا گیا ہے۔ یہ چیز آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ آپ کا جب کوئی اپنا ہو نا تو اپنے اور غیر کو پہچانو۔ اپنوں کی بڑی بڑی غلطیوں پہ اگر وہ معذرت کرتے ہیں تو قبول کرو، انہیں سدھرنے کا موقع دو۔ لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اپنا ہو کے اتنی بڑی غلطی کر کیسے لی، یہ غلطی اس کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ اپنا ہے نہیں، حالانکہ اس نے اپنا ہونے کے بھی تو بہت سارے دلائل پیش کیے ہوتے ہیں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے۔ اب جن صحابہ نے بدر میں آپ کا ساتھ دیا، احد میں آپ کا ساتھ دیا، صلح حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر گئے تو وہ اپنے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر کسی موقع پہ ان سے کوتاہی ہو گئی تو انہوں نے سوری کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول کیا، بلکہ ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کو اپنا مقرب بنا لیا گیا۔ یار یہ مائک بند کرو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں؟ بہت نہیں آ رہا نا ہے؟ اتنی گونج رہی ہے، کان پھٹ رہے ہیں یار۔ تو ان کے عذر کو جو ہے قبول کیا گیا۔ پنکھے بند کر دیں، میرا خیال ہے آج تو موسم اچھا ہے نا، یہ کھول دیں دروازہ، اچھا موسم ہے۔ کل کتنا پسینہ پسینہ ہو گیا تھا میں۔ ہاں اب صحیح ہے، اور کم کرو آواز، اور کم کریں، ہاں اب صحیح ہے۔ تو ان کے عذر کو قبول کیا گیا۔ تو کتنا یعنی احد میں قربانیاں دی، بدر میں قربانیاں دی، بھائی وہ اگر اپنے نہ ہوتے تو وہ یہ کرتے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پرانے لوگوں کو 2 منٹ میں اداروں سے بھی چلتا کیا جاتا ہے۔ پرانے استاد تھے کسی مدرسے سے کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی پتلی گلی سے نکل گئے، کسی اسکول میں پرانا ٹیچر تھا 2 منٹ میں چلتا کیا۔ تو پرانا دوست وہ تو ویسے بھی اس کو منا کے رکھنا چاہیے، وہ آپ کے راز جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نا پرانا دوست کیسا ہی کتنا ہی غلط ہو نا پھر بھی اس کمبخت کو منا کے رکھو، کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے۔ یہ تو خیر ایک مزاح ہے، لیکن حقیقت میں پرانا دوست وہ بھی پرانا ہے بھائی، جلدی سے چلتا
مت کرو. تو یہ چیز آج ہمیں معاشرے میں ملتی نہیں ہے, پرانے لوگوں کی قدر کی نہیں جاتی. اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرانے صحابہ کی بہت قدر کی ہے اور ان کو موقع دیا ہے بار بار. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال ابن امیہ, یہ بڑے بڑے صحابہ تھے. مرارہ ابن ربیع, یہ کیا تھے, غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے, ان کی توبہ قبول کی گئی اور ان کو قرآن میں ان کا تذکرہ آیا. تو یہ حوصلہ افزائی ہے نا, بھئی ہر موقع پہ ساتھ دیا, اس دفعہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تھوڑی تنبیہ کی گئی لیکن ان کو منایا گیا. تو ان کی یعنی پہلے سے زیادہ ان کو مقدس بنایا گیا. تو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. پرانے تعلقات اگر کسی سے ہیں, پرانی رشتہ داری ہے, ایسا رشتہ دار جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, پرانے لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے, جو بوڑھے ہیں, بڑے ہیں, جو سینئر ہیں آپ سے. تو جو آدمی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو چلتا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس کی ساری زندگی افراد ڈھونڈنے میں ہی لگتی ہے, اس کو بندے ہی نہیں ملتے. ایک سے ایک مارکیٹ میں بندہ نیا لے کر آئے گا, پھر اس سے بھی دل اچاڑا, یار یہ بھی ٹھیک نہیں, پھر کہتا ہے مجھے کوئی بندہ صحیح ملتا ہی نہیں ہے. اصل میں آپ نے صحیح کی ڈیفینیشن میں اتنی چھوٹی ڈیفینیشن کر لی ہے اس کی کہ اس سانچے میں کوئی فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا. تو صحیح کی ڈیفینیشن یہ ہے جو صحیح چل رہا ہو, کبھی کبھار غلطی بھی ہو جاتی ہو. دوسرا کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو نہیں سکتی. تو غلطی سب سے ہو سکتی ہے, بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی فرض کر لینا کہ اپنے آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ خود ایک جو ہے نا غلط اصول ہے. تو یہ خوب یاد رکھیں, کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی طبیعت میں لچک ہو. یہ جو کہتے ہیں اصول کا پکا ہے, اصول کا پکا, وہ کہیں بھی نہیں, کسی کام کا نہیں ہے جو اصول کے پکے ہوتے ہیں. جو اصول کے پکے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے. ہاں اگر اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس اصول میں ہی لچک پہلے سے داخل ہے, یعنی آپ نے جو اصول بنائے ہیں ان میں لچک پہلے سے ہے, تو پھر اصول کا پکا ٹھیک ہے. کیونکہ اصل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, 20 سال مدرسے میں کبھی ناغہ نہیں ہوا, 20 سال یا 15 سال, اور کبھی چھٹی نہیں ہوئی ان کی. تو ان کے ایوارڈ بھی ملا کہ یار یہ تو بڑے زبردست ٹائم کے بڑے ہی پابند ہیں, 15 سال میں ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا. مجھے بتایا گیا, میں نے کہا بھائی یہ ریکارڈ تو انہوں نے قائم کر لیا کہ 15 سال میں ایک ناغہ بھی نہیں. یہ ہو سکتا ہے 10 سال میں نے 5 اپنی طرف سے بڑھا دی ہوں, 10 سال بھی بہت ہوتے ہیں. 10 سال میں ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا, یہ ریکارڈ بہت اچھا ہے, یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی دلیل ہے. لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ 10 سال میں کیا کئی ایسے کام نہیں سامنے آئے ہوں گے جو اس وقت مدرسے سے زیادہ اہم ہوں گے جہاں یہ پڑھانے جاتے ہیں. دنیا میں ہم کوئی خدا ہیں کیا جو اپنے حساب سے زندگی چلائیں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی بیگم کی طبیعت خراب ہے, ہاسپٹل لے کے جانا ہے اس کو, بچے کی طبیعت خراب ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کی چھت سے گرا, اللہ نہ کرے, نانی کا انتقال ہو گیا, ماموں کا فون آ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ایسا ہو کہ وہ اس کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. تو جس کی طبیعت میں لچک ہوگی, جو ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے, وہ ایسے موقع پہ یہاں سے چھٹی کرے گا اور اس کام کو بولو بھائی نمٹائے گا. اللہ نہ کرے کسی کی والدہ بیمار ہو, ہاسپٹل میں فون آیا, بیٹا مجھے میری عیادت کے لیے آؤ. مدرسہ گیا ایک طرف, اماں کے پاس پہنچو, آفس گیا ایک طرف, یونیورسٹی گئی ایک طرف, بھائی پرنسپل کو فون کرو, مجھے آج چھٹی چاہیے. ہمارے ایک رشتے دار, اللہ ان کی عمر برکت دے, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, تو ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. تو ان کو وہاں شپ میں اطلاع ملی کہ والد صاحب سیریس کنڈیشن میں اور اس بات کا امکان ہے کہ دنیا سے چلے جائیں. انہوں نے کمپنی سے چھٹی مانگی, مجھے دو, میں جا رہا ہوں. کمپنی نے چھٹی نہیں ہے, انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے, میں ریزائن دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ میرے باپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں بھائی, میں وہاں اس کو آرام سے مرنے دوں اور میں یہاں جو ہے وہ آپ کی کمپنی, آپ کو تو آلٹرنیٹو مل جائے گا, مجھے ابا دوسرا نہیں ملے گا. تو خیر پھر ان کو کمپنی نے جب یہ ان کے اسٹائل دیکھا تو چھٹی دے دی ان کو. اب کمپنی کی نظر میں تو وہ کوئی ممکن ہے یہ ایک نیگیٹو چیز ہو,
کہ یار یہ آدمی پنکچوئل نہیں ہے, انہوں نے اتنے ناغے کیے, اتنی چھٹیاں کی, لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے, کامیاب ہے. بھائی الاہم فالاہم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, یہ چیز زیادہ اہم ہے اس وقت, لہذا دوسرے کام کا نقصان کیا جائے اور اس کام کو ترجیح دی جائے. تو ہاں سست نہ ہو. اگر آپ یونیورسٹی سے چھٹیاں سستی کی بیس پہ کر رہے ہیں, وہ الگ, رات آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, صبح اٹھا ہی نہیں جاتا آپ سے, یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اہم کام سامنے آئے تو آپ نے اس کو پیچھے رکھا, اس کو ترجیح دی, یہ لچک آپ کی طبیعت میں ہونا ضروری ہے. صحت کا بہت خیال, ایک صاحب ہیں وہ چائے کبھی نہیں پیتے, وہ چائے کے بہت زیادہ خلاف ہیں. ایک بڑے عالم نے ان کو بلایا اور چائے سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا حضرت میں چائے نہیں پیتا. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی پینی پڑے گی. پورا کپ پی گئے, اس لیے کہ بھائی ابھی نہیں پیئیں گے تو بے اکرامی ہوگی. بھائی بے اکرامی ہوگی نا, کہ سامنے ایک بزرگ ہے وہ کہہ رہے پیو, آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نہیں, تو کہہ گے یار ایک طرف رکھ اپنی صحت کو, بھی تیرے لیے ہم نے چائے بنائی ہے. تو انہوں نے پی لی. ان کو پتا تھا چائے پینے سے جو نقصان ہوگا وہ تھوڑا سا ہوگا, تلافی ہو سکتی ہے, لیکن جو بدتمیزی سے جو دل خراب ہوگا اس کی تلافی بولو بھائی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح ابا اماں کے لیے اصول نہ بنایا کرو. ابا اماں کے لیے اصول, ابا اماں کے پاس بیٹھے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ابا کے لیے ٹائم تو نہیں ویسٹ ہو رہا, تو ابا کے پاس بیٹھے, اماں کے پاس بیٹھے. اب سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ان کے پاس بیٹھے, فضول گپ شپ بھی لگاؤ, صحیح ہے نا, فضول باتیں بھی کرو. فضول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے, لیکن یہاں بات کرنا ہی ایک اہم کام ہے, چاہے وہ فضول ہی ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی میرڈ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگاؤ. اب جو بہت ٹائم کے پابند ہوتے ہیں, فضول بات کو بالکل ایک دن بھی فضول بات نہیں کرتے, وہ بیگم کے پاس بیٹھ کے بھی کوئی بیگم فضول بات نہیں کرنا ہے. بچے کو فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں محبتیں قائم نہیں ہوتی, بچے باغی ہو جاتے ہیں, عورت باغی ہو جاتی ہے اپنے میاں سے. تو بھائی وہاں جب بیٹھے ہو تو گھر اور آفس میں فرق ہے. آفس میں اگر کوئی آ کے فضول باتیں شروع کر دے, آپ کام ہے آ کے, ہاں بھائی ہاں بھائی کیا کر رہا ہے وقار بھائی, کیا ہو رہا ہے, تو آپ بولو یار یہاں میں آفس میں بیٹھا ہوں, مجھے کام کرنے دو, مجھے کچھ بھی تیار کرنا ہے, رپورٹ بنا کے پیش کرنی ہے باس کے سامنے. وہ پھر آگے بات کر, بھائی جان ادھر چپ کر کے بیٹھو, یہ آفس کا ہے, بلا وجہ کوئی فون کر رہا ہے کاٹ دو, گلا گھونٹ دو اس کا. گھر میں آ کے آپ بیٹھے ہیں تو بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی, آپ نے کہا فضول باتیں میں سننا برداشت نہیں کرتا. میرا ایک ایک ٹائم بہت قیمتی ہے. تو یہ تباہ ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گھر اجڑتے ہوئے, لوگ برباد ہو جاتے ہیں. آفس والا معاملہ گھر میں اور گھریلو ماحول آفس میں بنایا ہوا ہوتا انہوں نے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب کوئی دماغی کام کرو نا تو بچوں کو قریب نہ آنے دو. جیسے کوئی تحقیقی کام کرنا ہوتا ہے نا, تو پھر بچوں کو بھی فری نہ ہونے دو, کیونکہ آپ جب کوئی دماغی اور تحقیقی کام کرتے ہیں تو بچے اگر آپ کے پاس موجود ہیں, وہ پھر بچوں سے تو بچکانا ہر طرح سے پیش آتا ہے انسان, پھر بلا وجہ ان پہ غصہ بھی ہوگا, بلا وجہ ان کو ڈانٹے گا بھی. تو آپ کے گھر میں جو تحقیقی کام یا اسٹڈی روم ہے وہ سب سے الگ ہونا چاہیے, اس میں بچوں کو گھسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس آفس سے باہر آئے, آپ کمرے سے باہر آئے تو فوراً چینج ہو جانا چاہیے آپ کا ایٹیٹیوڈ, صحیح ہے نا. بھائی یہ آفس نہیں ہے, یہ کیا ہے, گھر ہے. ادھر الٹی الٹی بھی سننے کو ملیں گی, آپ اپنی اماں سے اپنی بیگم کی برائیاں سننے کو ملیں گی جو بالکل غلط ہوں گی, لیکن برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اس میں, تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ویسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر یہ ویسٹ ہے نہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ ویسٹ ہے نہیں, یہ تو صحیح ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ہر ایک کو اس کا حق دو. کل ذی حق اعطی کل ذی حق حقا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ انصاف کیا ہے, ہر ایک کو اس کا حق دو. تو باڈی کا بھی حق ہے, دماغ کا بھی حق ہے کہ اپنے دماغ کو بھی سکون پہنچانے, دفتر کا الگ حق ہے, باس کے الگ حقوق ہیں, آپ کے جو ماتحت ملازمین ہیں ان کے الگ حقوق ہیں, ماں باپ کے الگ حقوق ہیں. تو سب کو جو لے کے چلے گا نا تو وہ لچک والی زندگی ہوگی, فلیکسیبلٹی ہوگی اس کے اندر. اور جو بالکل ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں, دائیں بائیں ہونے کا نام نہیں لیتے, تو وہ دنیا میں ایک ریکارڈ تو بنا کے چلے جاتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ 25 سال میں کبھی ناغا نہیں ہوا, ریکارڈ گینز بک آف ورلڈ میں. لیکن اس کے بیوی بچوں سے پوچھو تو سارے برا بلا کہہ رہے ہوں گے, کہیں گے مدرسہ ہی تھا, یونیورسٹی ہی تھی, باقی کسی کام کا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں تو ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ویسے چلے بھائی. تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی
تاکہ لوگ اس میں آ کے جڑا کریں اور پھر صحابہ کے خلاف سازش ہوا کرے. کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے, ان کو مسجد چاہیے تھی, تو انہوں نے کہا ہم ایک مسجد بناتے ہیں, وہاں لوگ جمع ہوں گے. لیکن وہاں جب لوگ جمع ہوتے تو وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص صحابہ کی برائیاں کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. تو جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دو جا کے. کیوں؟ یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر نہیں بنی, اور وہ مسجد ہے بھی نہیں, کیونکہ منافقین نے بنائی تھی جو کہ کافر ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ کسی چیز کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے, اس کے اندر جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جوڑ کا نہیں بلکہ توڑ کا. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, لیبل ہر آدمی قرآن و حدیث کا لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا؟ ارے ہر آدمی کہہ رہا ہے قرآن و سنت پہ آ جاؤ, فرقواریت سے بچو, لیکن اس کی تقریروں سے فرقواریت کم نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ بڑھ رہی ہوتی ہے. کام 100% فرقواریت کا اور نام امت کو متحد کرنے کا کہ ہم فرقوں کو نہیں مانتے. تو یہ پرانی سنت ہے منافقین کی. لیبل کیا ہے؟ مسجد. کوئی شرارت خانہ نام ہونا چاہیے تھا اس کا, مگر نام کیا رکھا؟ مسجد. اور نماز بھی ہوتی تھی اس میں. اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان سے متنفر کرنا لوگوں کو, ہر چیز میں جو ہے نا وہ کجی تلاش کرنا, کجی کہتے ہیں ہر چیز میں عیب تلاش کرنا. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے, ہر عالم کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس پر اعتماد ختم کیا جا رہا ہے. قرآن و سنت کے لیول لگا لگا کے دلائل دیے جا رہے ہیں, اور مقصد کہ ہم فرقواریت کو نہیں مانتے, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کو ہٹاتے ہیں بابوں کی تقلید سے, اور ہم قرآن و سنت پہ لا رہے ہوتے ہیں. تو نہ کوئی مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہا ہوتا ہے, اصل میں اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو اپنا سب سے اعتماد ختم کر کے اپنے فالوورز کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے لیبل کو نہیں دیکھنا چاہیے, کام کو دیکھنا چاہیے. جماعت المسلمین والے یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا نام مسلم ہے اور تمہارے فرقہ وارانہ نام ہے حنفی, شافی, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, سب فرقہ واریت, مسلم بن جاؤ مسلم. تو اس نام سے انہوں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا, مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ آیا. اب پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی کہ نیا فرقہ نکالا ہے جس کا 1400 سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی, پبلک نام کو دیکھ رہی ہے. یار یہ ڈائریکٹ اسلام کی طرف منسوب ہے, یہ ڈائریکٹ کس کی طرف منسوب ہے؟ اسلام کی طرف. یہ نہیں دیکھ. اچھا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم نام کا تو فرقہ کوئی تھا ہی نہیں, تو پھر وہ صحابہ کی مثالیں دیکھتے ہیں, صحابہ سب مسلم تھے اس وقت, نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی بریلوی, نہ کوئی اہل حدیث, نہ کوئی حنفی, سب مسلم, تو ہم بھی مسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ مسلم, اس کے بعد صدیوں تک پھر مسلم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. پھر 15ویں صدی میں دوبارہ 1975 میں مسلم پیدا ہوئے, باقاعدہ اس جماعت کو رجسٹرڈ کروایا گیا. تو یہ درمیان میں جو اتنے سال تک مسلم مارکیٹ سے شارٹ رہے ہیں, تو یہ تو صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع ہو گئی نا. تو پھر جواب میں دیتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس جھوٹ کو اور اس غلط چیز کو صحیح کرنے کے لیے پھر ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلم تو تھے, مسلم تو تھے, لیکن وہ یوں سمجھو کہ جماعت المسلمین تھی وہ مر گئی تھی, ہم نے اس کو زندہ کیا ہے. اب پوچھو مری کب وہ؟ ٹھیک ہے نا, کون سی صدی میں اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئی. جو جماعت المسلمین جس کی حدیثوں میں خوشخبری ہے, وہ جماعت المسلمین 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مری نہیں ہے. ہاں ان کے نام مختلف رہے ہیں, ان کو حنفی بھی کہا جاتا ہے جو ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں, جو شافی کے فالوورز ان کو شافی کہا جاتا ہے. تو یہ نام ان کے چینج ہونے سے یہ فرق یہ تھوڑی پڑتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین ہی ختم ہو گئی, اس لیے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا قالی خلیل الرحمان صاحب کا, جو گول ٹی وی پر آتے ہیں. میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی, بہت احترام سے بات ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے. میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی ایسی فرقواریت والی بات نہیں کی ہے, تو میں بھی نہیں کرتا. ابھی میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ امام ابو حنیفہ تو 70-80 ہجری میں پیدا ہوئے, تو یہاں سے آپ امام ابو حنیفہ تک تو پہنچتے ہو صدیوں کا فاصلہ طے کر کے, تو 70 سال کا اور رہ گیا,
تو ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں چلے جاتے؟ 70 سال رہ گئے. مطلب قابل احترام ہے، میرا مقصد ان پہ طنز کرنا نہیں ہے. مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور آپ امام ابو حنیفہ کو. تو ابو حنیفہ تک جب آپ اتنا پیچھے جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، یعنی وہاں چلے جائیں جہاں ہم گئے ہوئے ہیں. اتنی سی بات ہے. اب محترم نے بات کی، کوئی ان کا طنزیہ لہجہ نہیں، لیکن اس بات سے جو اس وقت امت مسلمہ میں اہل سنت میں 50% لوگ جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور 30% جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ امام شافعی کا زمانہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد ہے نا، وہ اور تھوڑا، اور 17% جو لوگ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں اور 2% جو امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں، یعنی یہ 99% مسلمانوں کو اس تقریر میں بے وقوف قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں قرار دیا جا رہا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یعنی محترم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چاروں اماموں کے فالوورز ہیں ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ آج سے 1100 سال پہلے کسی شخصیت کو تو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، 50-60 سال مزید تھوڑا آگے جا کے ڈائریکٹ نبی کو فالو کر لیں، اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. تو یہ 99% امت کا احمق اور بے وقوف ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ جناب قاری صاحب کو تو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا اور 99% امت میں اتنی عقل بولو بھائی نہیں ہے. تو میں نے اس پہ کمنٹس کیے تھے کہ قاری صاحب آپ بہت قابل احترام ہیں، آپ کسی وقت یہ بات میرے سامنے کہیے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور دونوں لائیو ویڈیو ریکارڈ کرا کے اس کو نیٹ پہ ڈال دیں گے. پبلک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ میں اس میں کہیں لفاظی تو نہیں ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اور میں بھی اس کا جواب دوں گا اس اشکال کا. دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی، پھر عوام دلیل کی روشنی میں فیصلہ کرے گی کہ 99% امت صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں. مگر افسوس اس پر ہوا کہ وہ کمنٹ میرے ڈیلیٹ کر دیے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو ابو حنیفہ تک پہنچ رہا ہے نا وہ در حقیقت نبی تک ہی پہنچ رہا ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے تھے. ڈائریکٹ نبی سے سیکھنا تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. بات یہ ہے کہ ایک وہ مفتی ہے جو 15ویں صدی میں قرآن و حدیث کی تشریح آپ کو بیان کر رہا ہے، ایک وہ مفتی ہے جو 70 ہجری یا 80 ہجری میں پیدا ہوا اور آدھی سے زیادہ امت نے اس کو فالو کیا. تو نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس صدی کے مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے جس نے تابعین کا دور دیکھا ہے؟ اس طرح سے مقابلہ کرانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. 99% امت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے، سمجھنے کے لیے اس دور کے مفتی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کیا جائے جن کو 99.99% امت نے فالو کیا ہے، اپنا امام مانا ہے. تو آپ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ پیغمبر سے نہ کرائیں، آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ اپنے آپ سے کرائیں کہ مجھے فالو کرنا زیادہ بہتر ہے ابو حنیفہ کو. آپ امام ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لا کے یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اور بات پہ فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث نہیں، وہ ان کی اپنی آرا ہوتی تھی، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب یہ کہتے ہیں نا حدیث کو لینا یا ابو حنیفہ کی بات کو لینا ہے، تو ظاہر انسان کہتا ہے یار میں امام حنیفہ کو کیوں لوں، میں تو حدیث کو لوں گا. مقابلہ یوں کرانا چاہیے کہ حدیث کی ایک تشریح میری ہے، ایک کس کی ہے؟ ابو حنیفہ کی. ان دونوں میں کس تشریح کو لوگے؟ پھر لوگ کہیں گے آپ کو کیوں لیں، آپ کی تشریح کیوں مانیں، امام حنیفہ کی مانیں گے نا. یہ عجیب جرأت ہے یار، اپنے قول کو عین حدیث قرار دینا اور ابو حنیفہ کے قول کو ان کا اپنا ذاتی قول قرار دینا. یہ لفاظی ہو رہی ہے مارکیٹ میں. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے قول کو تو ایک صاحب آئے نا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر الجھ گئے مجھ سے، کہنے لگے وہ بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ نہ پڑھو فاتحہ، امام کے پیچھے قرات نہ کرو سوائے فاتحہ کے. میں نے کہا مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قرات شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو، اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو. میں نے کہا اس میں تو نہیں ہے فاتحہ.
تو میں کہہ رہے ہیں اس حدیث کا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو ہم اس حدیث کو مانیں گے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں کہتا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی، میں کہہ رہے آپ اپنی حدیث کو تو دلیل ماننے کے لیے تیار ہو، دوسرے کی حدیث کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ اب حدیثوں میں تعارض کے وقت پھر ہر ایک کا اپنا اصول ہوتا ہے۔ امام حنیفہ قاعدہ یہ کہ جو حدیث اقرب الی القرآن ہوگی اس کو لیتے ہیں، قرآن سے میچ کر رہی ہوگی اس کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں سورہ فاتحہ تو سب سے پہلا مصداق ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کو تو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 الگ سے آیات دی اور باقی قرآن، تو ان 7 آیات کو تو قرآن کا الگ سے کہا گیا کہ یہ قرآن ہے، یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو قرآن کا تو سب سے پہلا مصداق ہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب وہ تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ خطبے کے بارے میں بھی ہے، یہ نماز کے بارے میں بھی ہے۔ میں نے اس آیت پہ بہت تحقیق کی۔ اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے کہ جب قرآن باقاعدہ سنانے کی نیت سے سنایا جا رہا ہو تو پھر اس کا سننا واجب ہے۔ ایک آدمی اپنے طور پر ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے، اس کا سننا واجب نہیں ہے، لیکن جب قرآن کی محفل ہو اس میں باقاعدہ نصیحت کے لیے قرآن سنایا جا رہا ہے پھر اس کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب امام نماز میں پڑھتا ہے تو سنانے کے لیے پڑھتا ہے نا۔ دوسری حدیث میں نے ان کو یہ پیش کی، میں نے کہا یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، آئیے صحیح مسلم میں اسی حدیث کو مکمل بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الامام فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ امام اور مقتدی دونوں کو ہے تو مقتدی پر فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ میں فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایک فریق مسلسل اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور پھر اپنی دلیل کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی کا قول ہے اور یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔ تو ابو حنیفہ نبی سے 70-80 سال کے بعد آئے تو ابو حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو، اس سے 70 سال پہلے ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ تو یہ لفاظی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس میں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے کہ دوبارہ بتاتا ہوں، ہونا یوں چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و حدیث کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں جن دلائل کو سامنے رکھ کر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، اور ابو حنیفہ کے یہ دلائل ہیں اور ان دلائل کو سامنے رکھ کر ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب بتاؤ قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانو گے جو 15ویں صدی میں کر رہا ہوں، یا وہ تشریح مانو گے جو 80 ہجری میں پیدا ہونے والے تابعین کی زیارت کرنے والے اور وہ مجتہد جن کو 50% امت نے فالو کیا ہے ان کی تشریح کو معتبر مانو گے؟ تو فوراً انسان کہے گا بھائی ہم ابو حنیفہ کو آپ پر ترجیح دیتے ہیں، مگر اسٹائل یہ نہیں ہوتا۔ اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قول ابو حنیفہ ہے، کس کو مانو گے؟ تو ظاہر ہے جب نبی کی بات اور ابو حنیفہ کی بات آئے گی تو انسان کہے گا میں تو نبی کو مانوں گا۔ تو یہ لفاظی ہو رہی ہے، آپ کی تشریح اور ابو حنیفہ کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے، ابو حنیفہ کے قول میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو رہا۔ حدیث کی ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں، ایک آپ کر رہے ہو، آپ اپنی تشریح کو نبی کا قول قرار دیتے ہو اور ابو حنیفہ کی تشریح کو ان کی ذاتی رائے قرار دیتے ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو تو نبی کو فالو کرنے کا شوق ہے، نبی کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کا شوق نہیں ہے، اور ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی ذاتی آراء پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی سوچ سے امت مجتہدین سے بدگمان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ بس جو اٹھ کے، تو اختلافی مسائل میں ہم شدت کے قائل نہیں ہیں، ہم تو اس کے قائل ہیں دوسرے کے دلائل کو بھی ہم دلیل مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی اختلاف ہے وہ بھی اختلاف، لیکن ایک طبقہ اس امت میں توڑ پیدا کر رہا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے، اور وہ کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ عین قرآن عین حدیث ہے، حنفی جو کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور ان کے فالوورز اپنے مجتہد کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سنتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پہ رد ہی کرنا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ رفع الیدین سے بحث کرنے لگے، میں نے کہا پھر تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے، سورہ نسائی کی حدیث ہے کہ 2 سردوں کے درمیان نبی نے رفع الیدین کیا ہے،
کہہ رہے وہ ضعیف ہے. میں نے کہا آؤ بیٹھو اس پہ بات کرتے ہیں, میں ثابت کروں گا کہ وہ ضعیف نہیں ہے. ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, کہہ رہا نہیں وہ ضعیف ہے. نئی بات کی بھاگ گئے. تو یہ اندھی تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ دلائل سے بات کرنی ہے تو پھر پورا ایک موضوع میں گھسو, اندر تک جاؤ, ایک موضوع میں اچھی طرح گھس کے اس کی گہرائی میں جا کے پھر آپ کی تحقیق کا پتہ چلتا ہے. یک طرفہ دلائل سننے سے تحقیق نہیں ہوتی. تو جیسے انہوں نے مسجد بنائی نا, منافقین نے لیول کیا تھا مسجد, مگر مسجد کا کام تو جوڑنا ہوتا ہے, وہ کیا کر رہی ہے توڑ. تو آج بھی بہت سے لوگ قرآن اور سنت کا لیبل لگاتے ہیں. قاری خلیل صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ 99% امت جو چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کر رہی ہے ان کو اس طرح سے محترم نے گمراہ قرار دیا ہے. تو میں نے قاری صاحب سے کہا کبھی بیٹھیں چھاؤں میں آئیں, ہم سے بھی بات کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو قاری صاحب کا بھی احترام کرتے ہیں. ہماری نظر میں اہل حدیث بھی اہل سنت میں داخل ہیں, بشرطے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. ہم تو تقلید کے اپنی جو ہماری رائے ہے نا, کسی ایک مجتہد کو فالو کرنا چاہیے, اس پہ بھی ہم اڑے ہوئے نہیں ہیں. ہماری رائے کرنا چاہیے. کوئی نہیں کرتا تو ہم اس پہ بھی کوئی فاسق فاجر ہونے کا ٹھپا تھوڑی لگاتے ہیں. ہم تو اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, اور آپ مینورٹی میں 1% بھی نہیں ہیں, آپ 1% بھی نہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل بھی تھے. ایک اہل حدیث عالم نے میرے خلاف باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ تو بہت پرانا ہے, امام احمد بن حنبل اہل حدیث ہے اور پتہ نہیں صدیوں. تو یہ وہی دلیل ہے جو جماعت المسلمین والے دیتے ہیں. بھائی جماعت المسلمین کا لفظ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے, جو موجودہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہے وہ تو اب پیدا ہوا ہے. تو اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ محدثین کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اہل حدیث کہا جاتا ہے, ان کے فالوورز کو حنبلی کہا جاتا ہے. حالانکہ جو اہل حدیث کو فالو کرے وہ تو اہل حدیث کہلانا چاہیے نا. اس کو پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کو وہ والے اہل حدیث نہیں تھے جو ایک باقاعدہ مسلک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ حدیث کے ظاہر کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے. فقہاء میں دو طرح کے فقہاء تھے, ایک وہ جو حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ایک وہ جو حدیث میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے جو ہے نا وہ بہت ساری حدیثیں سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کرتے ہیں, حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے. تو جن محدثین کا رجحان حدیث کے ظاہر کی طرف تھا ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. تو ان کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا, کیونکہ یہ کوئی فرقہ تھوڑی تھا, کوئی مسلک تھوڑی تھا. یہ جو آج اہل حدیث فرقہ ہے یا مسلک ہے, یہ تو ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد وجود میں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اپنا نام آپ نے اہل حدیث رکھ لیا اور آپ نے پرانی کتابوں سے دکھایا کہ اہل حدیث بہت پرانے ہیں, تو یہ مغالطہ ہے, صحیح ہے نا. ایسے تو جماعت المسلمین پھر سب سے پرانی تنظیم ہے, کیونکہ جماعت المسلمین کا تذکرہ تو صحیح بخاری میں ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین ہم لوگ ہی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم ہی اہل حدیث ہیں جو امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں, امام شافعی کو بھی مانتے ہیں. امام شافعی بھی اہل حدیث تھے, ان کے فالوور شافعی کہلاتے ہیں, اہل حدیث نہیں کہلاتے. وجہ کیا ہے کہ ٹرم جو ہے نا اہل حدیث کی یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں یا ان کے اصول کو فالو کرنے والے ہیں, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پھر حنبلی ہوں. اور امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے. اگر آپ کی طرح کے اہل حدیث تھے تو امام احمد بن حنبل 20 رکعت تراویح کے قائل تھے, 8 کے قائل بولو بھائی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے تھے, آج اہل حدیث 3 طلاقوں کو 1 سمجھتے ہیں. امام احمد بن حنبل عورت کی سمٹ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے, آپ عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کے بولو بھائی قائل ہیں. امام احمد بن حنبل سے جو مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں موضوع پر مسح کی کچھ شرائط ہیں, آپ کے ہاں وہ شرائط بولو نا بھائی نہیں ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور اگر آپ کہتے ہو ہم امام احمد بن حنبل اہل حدیث اس لیے تھے کہ وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے, تو امام ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے؟ تو یہ لفاظی میں پھر بتا دوں, میرا مقصد اہل حدیث کی مخالفت نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ آپ سیدھا سیدھا بتائیں بھائی ہم کسی مجتہد کو فالو نہیں کرتے, ہماری جو سمجھ میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل دینا, یہ دلائل نہیں ہے. اور پھر میں بتا دوں تاکہ اعتدال کی بات رہے کہ اہل حدیث میں جہاں کچھ گڑبڑ ہے تو یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں.
کہ میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. جو حنفی ہیں, جو امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, وہ سارے تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, کچھ گڑبڑے ان میں بھی ہیں. تو میرا مقصد کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا اور دوسرے کو کہنا کہ یا میں جس فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں اس میں سارے سیٹ ہیں, ایسا نہیں ہے. ان میں الگ ٹائپ کی برائیاں ہیں, ان میں الگ ٹائپ کے مسائل ہیں, سب میں نہیں ہیں. جیسے اہل حدیث میں بھی سب میں نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں. تو بس مقصد میرا اس پوری تقریر کا یہ ہے کہ لیول کو نہ دیکھو, اس زمانے میں لیول کو مت دیکھو کہ کون قرآن و حدیث کا لیول لگا رہا ہے, کون مسجد کا لیول لگا کے. مسجدوں میں آپ کو پتہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ ایک مسجد بناتے ہو, آج بھی ہو رہا ہے, بہت نمازی آ رہے ہیں, بلا وجہ اس کے ساتھ ہی کوئی دوسری مسجد بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہاں کے نمازی ٹوٹ جائیں. تو ہے تو یہ بھی مسجد, مگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد نہیں. اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بھائی. ایک محلے میں ایک مسجد ہے, فوراً آپ نے اگلی گلی میں دوسری مسجد بنا لی. تو جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں بنا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ میرے مریدین ادھر کیوں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے مریدین ادھر کیوں جا. سورہ یونس ہے اس کے بعد. انسان سے ایک شکایت کی ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. فرمایا جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبح و شام ہمیں پکارتا ہے, اور جب ہم مصیبت دور کر دیتے ہیں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ, ایسے بن جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں بلایا تھا ہی نہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھیں کہ صاحب میرے پاس آئے, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا, میں نے اللہ سے دعا کی میں نمازی بن جاؤں گا, میرا کاروبار دوبارہ بحال ہو جائے. کہہ رہے میں نماز پڑھنا شروع کر دی, داڑھی بھی رکھ لی, نمازی بن گیا, اللہ نے بزنس دوبارہ شروع کرا دیا. اس کے بعد پھر نمازیں گول. پھر شیطان کہتا ہے بھئی یہ تو ہوتا ہے, کبھی کاروبار اوپر جاتا ہے, کبھی اس کا نماز روزے سے کیا تعلق. کہہ رہے پھر ہم نے وہ چھوڑ چھاڑ دیا, دوبارہ سے واپس. اب کیا ہے, اب دوبارہ آ رہا ہوں کہ وہ کاروبار بحال نہیں ہو رہا. میں نے کہا پہلے بھی نیت غلط تھی, اب بھی غلط ہے. نماز پڑھو اللہ کے لیے, کاروبار اللہ کے ہاتھ میں, چاہے بحال کر دے چاہے بحال نہ کرے. لیکن یہ جرم ہے کہ جب مصیبت دور ہو جائے تو آپ اللہ کو بھول جاتے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا تو بار بار دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ بچا لے, اے اللہ بچا لے, بچ نہیں رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ منت مان لے کہ اگر اللہ نے تجھے بچا لیا تو 3 دیگے غریبوں کو کھلائے گا. وہ کنجوس آدمی کی منت نہیں مان رہا تھا. تو اس نے جب دیکھ لیا کہ موت یقینی ہے تو اس نے دعا مانگی, اے اللہ اگر میں دریا سے باہر نکل گیا اور آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں 3 دیگے تیرے نام پہ غریبوں میں بانٹوں گا. ایک لہر آئی اٹھا کے باہر, جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیگ جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیگ. ایک دم ایک دوسری لہر آئی واپس اندر کہہ رہا میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھا یا کڑوا یا نمکین. اللہ تو بات سمجھتا ہی نہیں ہے, کیسا گندا بن جاتا ہے نا انسان. میں تو ڈیٹیل پوچھ رہا تھا. کیڑی دیگ کا مطلب یہ نہیں کہ دیگ نہیں بانٹنی, کیڑی دیگ کا مطلب زردہ ہے یا بریانی ہے, میٹھے چاول تو پسند کرتا ہے کہ میں غریبوں کو کھلاؤں. تو یہ ہو رہا ہے, اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن انسان کی حالت یہی ہے. پریشانی آتی ہے, اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے. وظیفے, جتنے لوگ ہیں نا جن کو مولوی پسند ہی نہیں آتے, ان کو سب سے زیادہ پھر مولوی پسند آ رہے ہوتے. مولانا صاحب دعا بھی کر دیں, مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں, مولانا صاحب جو ہے وہ کوئی خاص طریقہ بتا دیں, لیلۃ القدر میں پڑھنے کی دعا بتا دیں کہ ہو جائے. اب ہو جائے آپ خود لگا دیں کیا ہو جائے. زیادہ تر کے یہی مسائل ہوتے ہیں. تو یہی اللہ نے شکایت کی ہے, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, جیسے ہی ٹل گئی ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ایک اور جگہ پھر فرمایا اللہ نے, یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگوں تمہاری جو بغاوتیں ہیں نا میرے خلاف, یہ اصل میں میرے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے اپنے خلاف. ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب ختم ہو جائے گا. تو میں اکثر اس موقع پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, بولتے رہتے ہیں. وہ ایک آدمی بار بار کہتا تھا اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے, مر جاؤں تو اچھا ہے. تو کسی بندے کو شرارت سوجی نا کہ ہر وقت موت مانگتا رہتا ہے. تو ایک دن درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا موت مانگ رہے, اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے. اوپر سے ایک رسہ آیا, وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اوپر, نیچے گول پھندا بنا ہوا ہے, اس میں یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ اس ٹینشن سے تو موت ہی بہتر ہے. اوپر دیکھا کہ ایک پھندا لٹک کے آیا, اب یہ ڈر گیا یہ کیا ہے. تو اوپر سے آواز آئی, ہے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے, تو اس پھندے کو گلے میں ڈال, میں تجھے اوپر اٹھا دوں.
تو فوراً کہتے ہیں اللہ ادھر تو کوئی کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا اللہ ادھر تو کوئی کسی سے مذاق بھی نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی ابے اس سے تو کرفیو لگ جاتا وہی اچھا تھا کہہ رہے ہیں. کل آج فجر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کیا کرونا لگا کے رکھا ہوا ہے, کیا کرونا لگا کے رکھا ہوا ہے, اچھا ایک دفعہ ہو جائے سب کو ٹینشن ختم ہو جائے گی, سب مر جائیں ایک دفعہ. میں نے کہا اللہ نہ کرے, ہو گیا نا دماغ سیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا ان دنوں میں اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ فی الحال مجھے نہ مارنا, ان دنوں کی موت بھی بہت عجیب ہے اور بیمار ہونا بھی بہت عجیب. میں نے کہا ابھی صحت مند ہونا, سحری میں پراٹھے کھا کے آئے ہو, فجر کا وقت تھا نا, میں نے کہا 2 انڈے 2 پراٹھے پھوڑے ہوں گے آپ نے, بڑی سوج رہی ہے ہری ہری, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو کرونا لگا کے رکھا ہوا ہے, ایک ہی دفعہ ہو جائے یار جو ہونا ہے. تو میں نے کہا ان دنوں میں اگر کورونا نہیں بھی ہے نا, کھانسی بھی ہے, کیس کورونا کا ہی بنتا ہے یہ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی فی الحال کورونا میں ڈالو اس کو, اس لیے کہ ڈاکٹروں کو جو کٹ وغیرہ ملتی ہے کھانسی کے مریضوں کے لیے نہیں ملتی. ڈاکٹر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس میں جرم ہوا تو ہم تو متاثر ہوں گے نا. سارے ڈاکٹر نہیں, بہرحال اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے جو پروٹوکول ملے گا وہ کورونا کے کیس میں تو ملے گا. پروٹوکول سے میرا مطلب ہے کہ مجھے جو حفاظت کے پورے آلات ملیں گے وہ جب ہی ملیں گے جب اس کو کورونا فرض کیا جائے. اب امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے کورونا ہو سکتا ہے نہ ہو. تو میں نے کہا ڈال کس میں دیے جاؤ گے, کورونا میں. اور پھر انا للہ ہو گیا, اللہ بچائے سب کو آج کل انا للہ ہونے سے. تو میں نے کہا انا للہ ہو گیا تو جنازہ بھی ایسے لے کے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں دفنایا. اور پھر آپ کے نام پہ کلپ بازی ہو رہی ہوگی کہ کرونا تھا نہیں, کیس کرونا کا ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. اب اللہ ہی جانے کا تھا کہ نہیں تھا. آپ صرف اب جیسے کراچی کے جب حالات خراب تھے تو مائیں بیٹوں سے کہتی تھیں بچہ ذرا نہیں جاؤ, وہ جاتے تھے پھر بھی, تو ہم ان سے کہتے تھے یار جاؤ گے اخبار میں آؤ گے, پھر یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اخبار میں آؤں تو جاؤ. جو بنارس جاتا تھا وہ ایسے اپنے گھر والوں سے مل کے جاتا تھا, لطیفے بنا لیے تھے لوگوں نے, بہنوں کے سر پہ پیار کر رہا ہے, ماں سے گلے مل رہا ہے, ماں کی دعائیں لے رہا ہے, قرضے معاف کرا رہا ہے, بہت نا کہ بھائی کہاں جا رہا ہے, بنارس جا رہا ہے یہ حالات تھے نا کراچی کے کچھ وقت پہلے, بنارس سے ہو کے آیا بھائی یہ. اس کو تو میرا خیال ہے فوراً ہماری آرمی فوراً اس میں لے لے گی کمانڈو بننے کے لیے نا, کہ بنارس سے ہو کے آ گیا یہ. تو یہی حالات آج کل ہو گئے ہیں ہسپتالوں کے, تو ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے, اس لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان, ایک دفعہ ہو جائے. میں نے کہا احتیاط کر لو, یہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تمیز سے زندگی گزار لو جیسے اللہ نے عافیت سے رکھا ہے, اسی طرح سحری میں پراٹھے کھاتے رہو, انڈے کھاتے رہو, یہ زیادہ اچھا ہے. اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے, بیماری پھیل, ابھی کچھ احتیاط کرنا یہ بات کی ٹینشن سے بہتر ہے. تو فنٹر گیری اللہ کو بھی پسند نہیں ہے, اور کوئی بھی عقل مند اس فنٹر گیری کو پسند نہیں کرتا. تو بڑی بڑی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, نجات دے دی تو یہ کر دیں گے, اس وقت تو بڑے ہوتے ہیں, جب نجات ملتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ سمجھ